سورة الاحزاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الاحزاب کا نام سورت کی آیت نمبر 20 سے ماخوذ ہے۔ پچھلی سورت سے ربط اور تعلق یہ ہے کہ سورت سجدہ میں ایک نئے مضمون کا اللہ نے آغاز کیا کہ میرے آگے شفیع غالب کوئی نہیں، لہذا کسی کو شفیع غالب سمجھ کے مصائب میں مت پکارو۔ اب سورت احزاب میں کہا جائے گا کہ مشرکین اگر کچھ نرم ہو کے یہ مطالبہ کریں کہ اس جھگڑے کو، اختلاف کو ختم کیا جائے، تم مسلمان
ہمارے معبودوں کو شفیع غالب مان لو تو یہ ساری جنگیں، لڑائیاں، یہ ساری ختم ہو سکتی ہیں۔ دوسرے جو اسلام کے احکام ہیں، ارکان ہیں، آپ ان پر عمل کرو، بیان کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ صرف ہمارے معبودوں کو شفیع غالب مان کہ اللہ کے یہ پیارے ہیں اور اللہ ان کی بات رد نہیں کرتا۔ تو سورۃ احزاب میں یہ کہا جائے گا کہ تمہارے کہنے سے کوئی شفیع غالب نہیں بن جاتا، تم انہیں شفیع غالب کہتے رہو، تمہارے کہنے سے تمہارے معبود شفیع غالب بن نہیں سکتے۔ تم نے اس مسئلے میں نرمی نہیں کرنی، ان سے خوف زدہ نہیں ہونا، بلکہ ڈٹ کے یہ مسئلہ بیان کرنا ہے کہ اللہ کے آگے کوئی شفیع غالب نہیں، یعنی ایسا کوئی نہیں جو اللہ سے بات منوا لے اور اللہ اس کی بات کو رد نہ کرے۔ یہ اس صورت کا پچھلی صورت سے ربط ہے، تعلق ہے۔ میں نے آج جمعے پہ بھی کہا کہ صورت احزاب بڑی معرکۃ الآراء صورت ہے، اس کے مضامین، اس کے عنوان، اس کے قوانین بڑے زبردست ہیں۔ پھر اس صورت کو جس طرح ہمارے شیخ رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے حل کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ جب ہم آگے چلیں گے مختلف آیتوں کی طرف تو وہ تفسیر آپ کے سامنے آتی چلی جائے گی اور آپ اسے سن کر یقیناً حیران ہوتے رہیں گے۔ مشرکین عرب میں 3 خرابیاں تھیں۔ میرے آج کے درس کو آپ نے سمجھ لیا، ساری آنے والی آیتوں کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ مشرکین عرب میں 3 خرابیاں تھیں۔ ایک خرابی اصولی تھی، یعنی عقیدے کی خرابی، اور 2 خرابیاں جو تھیں وہ فروعی تھی، یعنی ان کا عقیدے کے ساتھ تعلق نہیں تھا۔ اصولی خرابی ان میں یہ تھی کہ جن کو وہ پکارتے تھے اور جن کے نام کی نظر و نیاز دیتے تھے اور جن کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے، وہ انہیں شفیع غالب سمجھتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اللہ سے
ہمارے کام کروا دیتے ہیں، یہ اللہ سے منوا لیتے ہیں۔ جیسے آج بھی سننے میں آتا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی پہلی خرابی تھی ان میں۔ وہ کہتے تھے ہم ان کی نظر و نیاز اس لیے دیتے ہیں، سجدے اس لیے کرتے ہیں، ان کو اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہمارے کام کروا دیتے۔ جس کو ہم نے اپنی زبان میں یعنی علمی زبان میں ہم نے اسے کیا کہا؟ شفیع غالب، یعنی غلبے والی سفارش، غلبے والی۔ یہ ان کی اصولی خرابی تھی، عقیدے کی خرابی۔ وہ کہتے تھے جن کو ہم پکار رہے ہیں یہ ہمارے شفیع غالب۔ دو خرابیاں ان میں فروئی تھیں، یعنی وہ عقیدے کی خرابی نہیں ہے، وہ ان میں ایک خرابی یہ تھی کہ اگر وہ اپنی بیوی کو کبھی ماں کہہ دیتے نا تو پھر وہ اسے حقیقی ماں سمجھتے تھے۔ منہ سے بول دیا تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں، تو پھر وہ اسے حقیقی ماں سمجھتے تھے، یعنی وہ بیوی ان پہ حرام ہو گئی، اب کبھی اس سے نکاح دوبارہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ ماں کی طرح ہو گئی۔ یہ ان میں ایک خرابی تھی۔ دوسری خرابی ان میں یہ تھی کہ جسے اپنا منہ بولا بیٹا بناتے نا اسے وہ حقیقی بیٹے کا درجہ دیتے تھے، جسے عربی میں کہتے ہیں متبنہ، ہماری زبان میں کہتے ہیں پتریلا، لے پالک، لے پالک، لے پالک بھی، یا جسے انہوں نے اپنا بیٹا کہہ دینا ہے نا کہ یہ میرے بیٹوں کی طرح ہیں، پھر وہ اسے حقیقی بیٹوں کا درجہ دیتے، بئی طور کہ وہ وراثت میں حصے دار بنتا جس طرح بیٹے بنتے ہیں، اور جس طرح بیٹے کی بیوی بہو وہ سسر پہ ابدی حرام ہوتی ہے، کسی حالت میں بھی سسر اپنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا، جس طرح بیٹی سے نہیں کر سکتا۔ بیٹا مر جائے، بیٹا طلاق دے دے، پھر بھی سسر اپنی بہو سے کسی حال میں بھی نکاح نہیں کر سکتا، ابدی حرام ہوتی۔ وہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو بھی اسی طرح سمجھتے تھے جس طرح سکے بیٹے کی بیوی۔ یہ ان کی دوسری خرابی تھی۔ تو کل ان کی کتنی خرابیاں تھیں؟ تین۔ ایک تھی عقیدے میں کہ وہ اپنے معبودوں کو شفیع غالب سمجھتے تھے۔ دو فروئی تھیں، بیوی کو ماں کہہ دیتے تو اسے ماں ہی سمجھتے، سر تلنا کر کے سو نا ذرا، پھرتے آرام ہے، تلا سر کر کے گوڑے ہی دے کے سو نا ذرا۔ وہ اس بیوی کو بالکل ماں کی طرح سمجھتے، اب وہ بیوی نہیں ہے، وہ کیا بن گئی ہے؟ ماں بن گئی۔ اور تیسری خرابی یہ تھی کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹوں کی طرح سمجھتے، وہ منہ بولا بیٹا وراثت میں حصے دار بنتا، اس کی بیوی سے سسر نکاح نہیں کر سکتا تھا جس طرح سکے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا۔ اللہ نے ان تینوں خرابیوں کو یہاں دور کیا، اور دور جس طرح کیا وہ ذرا رنگ دیکھیے کیسے دور کیا۔
اصل اللہ عقیدے کی خرابی دور کرنا چاہتے ہیں. تم اپنے معبودوں کو شفیع غالب سمجھ کے پکارتے ہو اور تم کہتے ہو یہ رب سے منوا لیتے ہیں, رب ان کی نہیں موڑتا. اللہ نے کہا جس طرح بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ حقیقی ماں نہیں بنتی, اور جس طرح کسی لڑکے کو بیٹا کہہ دینے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بنتا, اسی طرح کسی کو شفیع غالب کہہ دینے سے کوئی شفیع غالب نہیں بنتا. تو اللہ نے ان دونوں رسموں کو بطور دلیل پیش کیا. کس پر؟ اصولی مسئلے پر کہ میرے سامنے شفیع غالب ہو کوئی. تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ تم تو بیوی کو ماں کہتے ہو تو ماں سمجھ لیتے ہو, کسی لڑکے کو بیٹا کہتے ہو تو اسے حقیقی بیٹا سمجھ لیتے ہو. تو بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ حقیقی ماں بن جاتی ہے, کسی لڑکے کو بیٹا کہہ دیں تو وہ حقیقی بیٹا بن جاتا ہے. اسی طرح کسی کو شفیع غالب کہہ دینے سے کوئی شفیع غالب ہو نہیں بن. اب تھوڑی سی ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ سورت کے سمجھنے میں ہمیں پھر آسانی ہو جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام ہے, اس کا نام ہے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. 8 سال کی عمر میں یہ اغوا ہوئے, بچہ تھا 8 سال کا. جنہوں نے اغوا کیا انہوں نے عکاظ کی منڈی میں آ کے انہیں بیچ دیے. حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے نے انہیں خرید لیا اور خرید کے اپنی پھوپھی کو بطور تحفہ دے دیے حضرت خدیجہ کو. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا تو انہوں نے زید نبی پاک کے سپرد کر دی. اب یہ نبی پاک کی کفالت میں ہے, نبی پاک کی پرورش میں ہے, نبی پاک کی نگرانی میں ہے. اس کے وطن کے کچھ لوگ حج کرنے آئے, انہوں نے مکے آ کے زید کو دیکھا, انہوں نے کہا یہ تو فلاں کا بیٹا ہے اور یہ تو اغوا ہو گیا تھا. انہوں نے زید کے والدین کو جا کے بتایا کہ تمہارا بیٹا مکے میں ہے. زید کے والد اور زید کے چچا رقم اٹھا کے پیسے لے کے مکے پہنچے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی جتنا مول منگنا جے مانگ لو. آپ نے بھی تو منڈی سے خریدا ہے نا اس کو, یہ ہمارا بیٹا ہے, 8 سال کی عمر میں ہم سے جدا ہوا, آپ جتنی رقم لینا چاہتے ہیں لے لیں. میرے آقا نے فرمایا میں کوئی رقم نہیں لینا چاہتا, زید سے پوچھ لو, اگر زید تمہارے ساتھ آنا چاہتا ہے تو میں بلا معاوضہ تمہارے سپرد کر دوں. بندہ حیران ہوتا ہے اپنے آقا کے اخلاق دیکھ کر. خدا کی قسم کبھی کبھی تو بندے کے دماغ میں بھی بات نہیں آتی, کبھی ایسا بھی ہوگا. چلو اسی بات پہ سوچ لو یار, 8 سال کا ایک بچہ اغوا ہو جائے, اسے غلامی کی زندگی ملے, در در کی ٹھوکریں ملیں, وہ اپنی ماں کو, باپ کو, بھائیوں کو, بہنوں کو یاد کرتا رہے, پھر اچانک ایک دن اس کا باپ آ جائے, کیا کیفیت ہوگی؟ آپ نے حضرت زید سے کہا یہ آپ کے باپ ہیں, یہ چچا ہیں, یہ تمہیں لینے آئے ہیں, اگر تم جانا چاہو نا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں, تم جا سکتے ہو. اس وقت حضرت زید کی آنکھوں کے سامنے بھی ماں کی شکل آئی ہوگی,
بہنوں کی، بھائیوں کی، وطن کی، یہ ساری چیزوں نے چکر لگایا ہوگا، لیکن حضرت زید نے فرشتوں تک کو یہ کہہ کے حیران کر دیا، میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، میں تو آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ کیوں بھائی، مانتی عقل اس بات کو؟ لیکن میرے آقا کے اخلاق کچھ ایسے تھے، تربیت ایسی کی، پرورش ایسی کی کہ وہ غلامی کو ترجیح دینے لگے۔ ماں باپ، سکے ماں باپ پر میرے نبی کو ترجیح دے دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے گھریلو ملازم، 10 سال کی عمر میں میرے نبی کے پاس آئے ہیں، گھریلو ملازم ہیں، گھر کے کام کاج کرتے ہیں۔ کہتے ہیں 10 سال میں مجھے نہیں یاد کہ کبھی آپ نے مجھے کسی بات پہ جھڑکا ہو۔ غلطیاں ہوتی تھیں، میں بچہ تھا، کبھی آپ کام کے لیے بھیجتے، باہر کوئی تماشا ہو رہا ہوتا، میں تماشے والوں کے پاس کھڑا ہو جاتا، دیر ہو جاتی تو نبی پاک پیچھے سے خود تشریف لاتے اور میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے انس میں تن کس واسطے بھیجیا سی، لیکن کبھی مجھے جھڑکا نہیں۔ حضرت زید نے کہا کہ میں آپ کے پاس رہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں آ کے زید کا ہاتھ اٹھا کے فرمایا آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے۔ وہ جو پتریلا بناتے تھے لے پالک، آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے۔ اس کے بعد زید کو لوگ کہنے لگے زید ابن محمد، زید ابن حارثہ نہیں، زید ابن محمد۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سکی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب کی شادی زید سے کروائی۔ یہ قریشی خاندان کی لڑکی ہے، ہاشمی خاندان کی عورت ہے، عبد المطلب کے خاندان کی، اور شادی کس سے ہو رہی ہے؟ ایک آزاد کردہ غلام سے، جس کی مکے میں عرب میں کوئی حیثیت نہیں تھی جن کی۔ میرے نبی نے اپنی پھوپھی ذات بہن کا نکاح زید سے کر دیا۔ حضرت زینب کو جب پیغام بھیجا گیا نا تو انہوں نے ابتدا میں انکار کیا، انہوں نے بھی، ان کے بھائی نے بھی۔ پھر قرآن کی ایک آیت اتری، سورۃ احزاب میں آ جائے گا، میں صرف ایک خاکہ صاحب کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہم اس کو پڑھ لیں گے۔ آیتیں نازل ہوئی، کسی مومن مرد کو اور کسی مومنہ عورت کو یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کا نبی کوئی فیصلہ کرے اور وہ اس سے اختلاف کرے۔ بس جب یہ آیتیں اتنی، حضرت زینب نے بھی رضامندی کا اظہار کر دی، شادی ہو گئی، لیکن دل میں یہ بات محسوس ہوتی رہی کہ میں ہاشمی قریشی عبد المطلب کے خاندان کی، اور میری شادی ایک آزاد کردہ غلام سے۔ کچھ مدت کے بعد حضرت زید نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، دلوں کا ملانے والا تو اللہ ہے، زینب نال کوئی دل نہیں ملے، میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اب آپ کے ذہن میں آیا کہ اگر زید زینب کو طلاق دے دے تو زینب تو پہلے بھی تھوڑی سی دکھی ہے، یہ تو دکھ بڑھ جائے گا۔ ایک شادی ہوئی آزاد کردہ غلام سے، پھر اس آزاد کردہ غلام نے بھی طلاق دے دی تو زینب کا دکھ بڑھے گا۔ پھر آپ کے دل میں آیا کہ زینب کی دلجوئی اس میں ہے کہ اگر زید طلاق دینا تو میں زینب سے نکاح کروں اور اسے امہات المومنین کے زمرے میں شامل کروا دوں۔ پھر زینب کی دلجوئی ہے، لیکن آپ دل ہی دل میں اس بات کو چھپاتے تھے کہ زید تو میرا منہ بولا بیٹا ہے، اور منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹوں کی طرح ہوتے ہیں، اور اس کی بیوی میری نوح ہے، بہو ہے، تو میں نے یہ شادی کر لی تو دنیا کفر پروپیگنڈا کریں گے۔
देखो जी बहू से शादी कर ली है, देखो जी नो नाल शादी कर ली है, ये तो तूफान बदतमीजी उठेगा। शायद कुछ मुसलमान भी इससे मुतासिर हों, यहूद भी बकवास करें, मुनाफिक भी बकवास करें, मुशरिकीन भी बकवास करें। ये बात आप दिल में छुपाते थे, ये सारी बातें आ जाएंगी आगे। दिल में था कि इस तरह मैं कर लूं, लेकिन करूं तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर जिस बात को आप छुपा रहे हैं मैं उसको जाहिर करने लगा हूं। ज़व्वजना कहा, हमने आपका निकाह ज़ैनब से अर्श पे कर दी है। हज़रत ज़ैनब तमाम उम्महातुल मोमिनीन को फ़ख्र से कहा करती थी, तुम सब के निकाह फ़र्श पे हुए थे, मेरा निकाह अर्श पे हुआ था। ज़व्वजना कहा, हमने आपका निकाह ज़ैनब से कर दी। फिर वो तूफ़ान बदतमीज़ी उठा जिससे मुसलमान भी मुतासिर हुए। इसीलिए इस सूरत में कुछ अहकाम मोमिनों के बारे में आएंगे। उम्महातुल मोमिनीन भी मुतासिर हुई। कुछ अहकाम इस सूरत में अज़वाज मुतारात के बारे में आएंगे। उन्हें कहा जाएगा कि डटे रहना है, लचक नहीं दिखानी, दब के बात नहीं करनी, मरूब नहीं होना। मसलन मुसलमानों के दिल में भी आता कि औरतों की कोई कमी थी, अगर निकाह करना था किसी और औरत से हो सकता था। ये खामखा का जो प्रोपेगेंडा हुआ और बदनामी हो रही है पूरे अरब में, और यहूदी बकवास कर रहे हैं, मुनाफिक बकवास कर रहे हैं, मुशरिकीन अरब बकवास कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत थी। फिर अज़वाज के दिल में भी ये बात आई कि ये कोई ज़रूरी था कि ज़ैनब ही से निकाह करना था। तो अल्लाह ने मोमिनों को भी समझाया, अज़वाज को भी समझाया, दब के बात नहीं करनी, फला तख़ज़ाना बिल क़ौल। अज़वाज को कहा तुम्हारे पास कोई औरत आए और औरत आके कहे सुनिया ज़ैनब नाल निकाह कर लिया ने, तो तुम जवाब में कहो मर्जी आले ने जी, असा की कर सकती हाँ, मर्जी, तुम्हें यह कहने की इजाज़त नहीं है। फला तख़ज़ाना बिल क़ौल व क़ुलना क़ौलन मारूफ़ा, दब के बात नहीं करनी, मर्जियों के मालिक हैं जी, साड़ी कोई सुनदा जी, इस तरह की बात नहीं करनी। बल्कि अगर कोई औरत ज़ैनब और आपके निकाह के बारे में बात करे तो तुमने कहना है वो अल्लाह के नबी हैं, हर काम अल्लाह के हुक्म से करती हैं, उन्होंने जो कुछ किया है सही किया। तो चूंकि अज़वाज भी मुतासिर हुई, मोमिन भी मुतासिर हुए, खुद नबी पाक को भी परेशानी उठानी पड़ी। इसलिए कुछ अहकाम नबी पाक के लिए होंगे, कुछ अज़वाज के लिए होंगे, और कुछ आम मोमिनीन के लिए कवानीन अल्लाह बयान करेंगे, उसूल अल्लाह बयान करेंगे। लेकिन ज़हन में रहे जो वाक़या चलेगा ना इस पूरी सूरत में, वो ज़ैद और ज़ैनब के निकाह के बारे में चलेगा। असल इसको अल्लाह बुनियाद बनाएंगे। हज़रत ज़ैनब और ज़ैद का निकाह, फिर ज़ैद की तलाक देना, और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनसे निकाह करना। मेन यही चीज़ चलेगी, सारी सूरत इसके गिरदा गिर्द घूमेगी। मैं जब पहुंचूंगा उन आयतों पर मैं वहां जाके सारी बयान करता रहूंगा, सारी सूरत उसके गिरदा गिर्द घूमेगी। लेकिन ये वाक़या बयान क्यों किया है इस सूरत में अल्लाह ने? ये वाक़या अल्लाह ने इसलिए बयान किया कि ज़ैद मेरे नबी का बेटा नहीं है, ज़ैद बेटा है अपने बाप का। इसी सूरत में वो आयत है जिसे आप आयत ख़त्म नबूवत कहते हैं। कहाँ से शुरू हो रही है? मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मेरा नबी तुम मर्दों में से किसी का बाप। इसीलिए उसकी तरदीद हो रही है। वो जो लोग कहते थे ज़ैद तो आपका बेटा है, ज़ैद तो आपका बेटा है और मुंह बोला बेटा है, उसकी बीवी आपकी नो है, बहू है, तो आपने बहू से शादी कर ली। उसको रद्द किया, मा काना मुहम्मदुन
अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मेरा नबी तो मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। आपके तमाम बेटे बचपन में फौत हुए, कोई भी मर्द की उम्र को नहीं पहुंचा। मेरा नबी तो मर्दों में से किसी का बाप नहीं है, वलाकिन रसूल अल्लाह। अच्छा तो था कि वहीं जाके बयान करता, लेकिन चलो बात आई तो थोड़ी सी बात कर लेते। वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं। ये क्यों कहा अल्लाह ने? मेरा नबी तो मर्दों में से किसी का बाप नहीं है, वो तो अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ने ये बात इसलिए कही, वो अल्लाह के रसूल हैं और रस्में तोड़ना रसूलों का काम होता है। उन्होंने रस्म तोड़ के रख दी है कि मुंह बोला बेटा हकीकी बेटा नहीं होता, मुंह बोले बेटे की बीवी हकीकी नो नहीं होती, कि वो अब्दी हराम हो जाए ससुर पर। वो अल्लाह के रसूल है और रस्में तोड़ना रसूलों का काम होता है। मौला कम बड़ा मुश्किल है, तूफान बदतमीजी बड़ा उठा है, किसी और से तुड़वा ले। फरमाया व खातमन नबीयीन, तेरे तू पीछे और है भी तो कोई नहीं कि हम उससे ये रस्म तुड़वाएं। आप पर नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो रहा है, इसलिए ये रस्म तुड़वानी है तो आपके हाथों से तुड़वानी। एक और मफहूम भी बयान कर सकता हूं, मेरा मोहम्मद तो मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। तो फिर जो मुखालिफीन थे वो थोड़े से खुश हुए। अब तो खुद अल्लाह ने कह दिया है कि इनका कोई बेटा नहीं, और नाम जिंदा रहता है बेटों से, तो इनका बेटा है कोई नहीं। अब तो खुद अल्लाह ने कह दिया है, तो बस इसकी ज़िंदगी तक है, ये दुनिया से चला जाएगा, इसका नाम मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ने कहा वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं। जितने कलमा पढ़ने वाले आएंगे सब उसके रूहानी बेटे होंगे, वो सबका रूहानी बाप होगा। वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और जितने कलमा पढ़ने वाले आएंगे वो उनके बेटे होंगे। फिर मुशरिकीन के ज़हन में आया रसूल है तो क्या हुआ, पहले भी तो रसूल आते रहे जाते रहे, अपने अपने वक़्त पे आते थे चले जाते थे, ये भी चला जाएगा, नाम मिट जाएगा। अल्लाह ने फरमाया व खातमन नबीयीन, ये जाने के लिए नहीं आया, ये रहने के लिए आया। इस पर नबूवत का सिलसिला क्या हो गया है? ख़त्म हो गया है, बंद हो गया है, दरवाज़ा नबूवत का बंद हो गया है। आपके बाद किसी को नबूवत अता नहीं होनी। हज़रत ईसा ने जो आना है ना, तो उनको नबूवत आपके बाद नहीं मिली। ये जो मिर्ज़ाई चक्कर देते हैं ना आपको, आपसे पूछते हैं हज़रत ईसा ने आना है कि नहीं आना, आप कहते हैं जी आना है। वो अल्लाह के नबी हैं कि कोई नहीं, आप कहते हैं जी अल्लाह के नबी हैं। तो वो कहते हैं ठीक है, एक नबी तुसी मान लिया, एक असी मान लिया। हमने मिर्जे को मान लिया, तुमने ईसा को मान लिया, तो तुम भी तो खत्म नबूवत के मुनकर हो। खत्म नबूवत का ये माना नहीं है, खत्म नबूवत का माना ये है आपके बाद किसी को नबूवत अता नहीं होनी। हजरत ईसा को आपके बाद नबूवत नहीं मिली, हजरत ईसा को आपसे पहले नबूवत मिली। तो वो जितनी आयतें हैं ये सूरत अहज़ाब में आएंगी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीम। ये भी सूरत अहज़ाब की आयत है। इसका भी ताल्लुक़ इस वाक़या से है जब नबी पाक की मुखालफत हुई और आप परेशान रहने लगे और आप डट के खड़े हो गए कि मैंने इस रस्म को तोड़ा है, तोड़ के दिखाया है। आपने इस्तिकामत दिखाई, जबले इस्तिकामत बन के आप खड़े हुए, डटे रहे, तो अल्लाह ने कहा बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते सलात भेजते हैं नबी पर। यह दुरूद तो फारसी का लफ्ज़ है। दुरूद क्या है?
فارسی اصل میں کیا ہے؟ صلات. صلات بھیجتے ہیں نبی پر. اے مومنو تم بھی اپنے نبی پہ صلات بھیجا کرو. ایک صلات ہم بھیج رہے ہیں اللہم صلی علی محمد. ایک صلات اللہ کی طرف سے ان اللہ و ملائکتہ یصلون. اللہ اور اس کے فرشتے صلات بھیج رہے ہیں. ایک صلات میں بھیج رہا ہوں. دونوں کا مفہوم ایک ہے؟ دونوں کا مفہوم ایک ہو ہی نہیں سکتا. ایک ہے اللہ کی صلات, ایک ہے میری صلات. اللہ کی صلات کیا ہے؟ ابو العالیہ تابعی نے بخاری میں اس کو بیان کیا, بخاری نے اس کو نقل کیا. ابو العالیہ کہتے ہیں صلاۃ اللہ اے ثناؤہ علیہ فی الملائکہ. اللہ کی صلاۃ یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے اپنے نبی کی تعریفیں شروع کر دیتا ہے. اب یہاں صلاۃ کا معنی ہے شاباش بھیجنا. اب معنی کیا کریں گے؟ میں وہاں جاؤں گا تو اس کی میں قرآن کی دوسری آیتوں سے ثابت بھی کر دوں گا. شاباش بھیجنا, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس رسم کے توڑنے پر اپنے نبی کو کیا بھیجتے ہیں؟ شاباش میرے پیغمبر, بڑی رسم توڑی ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ ساری صورت کا میں نے مختصر سا مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. تھوڑا سا ترجمہ کر لیتے ہیں. یا ایھا النبی, اے میرے نبی, اتق اللہ, اللہ سے ڈرتے رہیے. عہد شکنی نہیں کرنی. جو میرے ساتھ عہد باندھا ہے نا اسے توڑنا نہیں. عہد کے توڑنے سے بچیے. اور میرے ساتھ عہد کیا باندھا ہے کہ جو کچھ میں وہی کروں گا آپ لوگوں کے سامنے اسے کھل کر بیان کریں. تو میرے پیغمبر ان کی بات نہیں ماننی. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ, میرے پیغمبر کافروں اور منافقوں کی بات نہیں ماننی. یہ کہتے ہیں نا تھوڑے سے نرم ہو جاؤ, بس اتنے نرم ہو جاؤ کہ ہمارے معبودوں کو شفیع غالب سمجھ لو, تو تم اس میں نرم ہو جاؤ, ہم جنگ کرنے میں نرم ہو جائیں گے. میرے پیغمبر ان کافروں کی یہ بات نہیں ماننی. جو عہد میرے ساتھ کیا ہے نا کہ میں وہی کو کھول کے بیان کروں گا, اس عہد پر پکے رہیے اور اس کے توڑنے سے بچیے. اے میرے نبی بچتے رہیے, ڈرتے رہیے اللہ سے. مراد دوام ہے, ثبات ہے. یعنی آپ جس طرح ڈر رہے ہیں نا اللہ سے, اور آپ کے دل میں جس طرح اللہ کا خوف ہے نا, ہمیشہ یہ خوف اپنے دل میں رکھیے اور کافروں کی بات نہیں ماننی. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ ہے جاننے والا بھی حکمت والا بھی. یہ نہ سمجھیے کہ میں نرمی کروں گا تو یہ مان جائیں گے. ہم ان کا مطالبہ مانیں تو شاید یہ بھی ہماری بات مان جائیں. نہ میرے پیغمبر, یہ میں جانتا ہوں کہ ایمان پر کس نے آنا ہے اور کس نے نہیں آنا, اور اس کی حکمت بھی میں جانتا ہوں کہ اس کو ہدایت دینی ہے اور اس کو ہدایت نہیں دینی. وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ, پیروی کیجئے اس چیز کی جو تیرے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جاتی. جو چیز وحی کی جا رہی ہے اس کی پیروی کیجیے, اسی کو کھول کھول کے بیان کیجیے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, بے شک اللہ ہے تمہارے اعمال سے خبر رکھنے والا. وتوکل علی اللہ, اور میرے پیغمبر بھروسہ رکھ کس پر؟ ان کی بات نہیں ماننی. یہ جو کہتے ہیں نا تھوڑے سے نرم ہو جاؤ, ہمارے معبودوں کو شفیع غالب مان لو, ان کی یہ بات نہیں ماننی. مخالفت کی پرواہ بھی نہیں کرنی.
جتنے طوفان اٹھیں اور مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، توکل علی اللہ، میرے پیغمبر بھروسہ رکھ کس پر؟ اللہ پر۔ وکفا باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ وکیل کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، آپ جو وکیل بناتے ہیں، کچہریوں میں وکیل نہیں بناتے، وکیل بنا لیے، کیا مطلب؟ اپنا اختیار اس کے سپرد کر دینا۔ وہ جب عدالت میں بولتا ہے تو تیری طرف سے بولتا ہے نا، اپنا اختیار اس کے سپرد کر دینا کہ میرا مقدمہ تو نے لڑنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کفا باللہ وکیلا، کافی ہے اللہ وکیل، تو بھی اپنے معاملات میرے سپرد کر دے۔ وما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہیں بنائے، کسی آدمی کے پیٹ میں، اندر سینے میں دو دل ہم نے نہیں بنائے، دل ایک ہی ہے، دو دل نہیں بنائے۔ ایک دل میں میرا خوف ہو، دوسرے دل میں غیر اللہ کا خوف ہو، ایک دل میں میری معبودیت ہو، دوسرے دل میں غیر اللہ کی معبودیت ہو، ایک دل میں میرا خوف ہو، دوسرے دل میں غیر اللہ کا خوف ہو۔ ہم نے کسی آدمی کے پیٹ میں، سینے میں، اس کے اندر دو دل نہیں بنائے، میرے پیغمبر دل ایک ہے، اور اس میں عقیدہ توحید بھی ایک ہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دل دو ہیں، ایک میں عقیدہ توحید ہے، ایک میں شرک والا عقیدہ ہے۔ میں بھی مشکل کشا، کوئی اور بھی مشکل کشا، میں بھی حاجت روا، کوئی اور بھی حاجت روا۔ ہم نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہیں بنائے۔ اور جو تمہاری بیویاں ہیں نا، جن سے تم زہار کر بیٹھو، زہار کیا ہوتا ہے؟ بیوی کو ماں کہہ دینا، وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی، اور جن کو تم اپنے بیٹے بنا لیتے ہو نا، یہ تمہارے منہ کی بات ہے کہ یہ میرا پتریلا ہے، یہ میرا متبنہ ہے، منہ بولا بیٹا ہے، یہ سب تمہارے منہ کی بات ہے۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ تو سچی بات کہنے والا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، ان بچوں کو ان کے باپوں کا نام لے کے بلاؤ، یہی زیادہ انصاف والی بات ہے۔ انہیں منسوب کرو تو ان کے باپوں سے منسوب کرو جو ان کے حقیقی اور صلبی باپ ہیں۔ تم نے تو انہیں منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے، لہذا اپنی طرف ان کو منسوب نہ کرو۔ یہ آیت اتری نا تو پھر صحابہ زید ابن محمد نہیں کہتے تھے، پھر صحابہ کہنے لگے زید ابن حارثہ۔ پہلے کیا کہتے تھے؟ زید ابن محمد، اب کیا کہنے لگے؟ زید ابن حارثہ۔ اس سورت احزاب میں ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، حضرت زید کا اللہ نے نام لیے، فلما قضا زید، کسی صحابی کا نام نہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، کتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں، قربانیوں والے صحابہ ہیں، سارا مال دے دیا، گھر اٹھا کے دے دیا، جنگوں میں اپنی جان کے نذرانے دے دیے، کسی کا نام نہیں لی۔ پورے قرآن میں اگر کسی صحابی کا نام ہے تو وہ کون ہے؟ زید۔ فلما قضا زید، مفسرین نے لکھا کہ پہلے انہیں کہا جاتا تھا زید ابن محمد، تو بڑی فخر کی بات تھی نا، بڑی فخر کی بات تھی زید ابن محمد۔ پھر جب یہ آیت اتری کہ باپوں سے پکارو جو ان کے حقیقی باپ ہیں، تو پھر زید ابن حارثہ، تو حضرت زید کے دل میں تھوڑی سی آئی نا بات کہ مجھے زید ابن محمد کہا جاتا تھا، اور اب وہ محمد کا لفظ مجھ سے ہٹ گیا ہے۔ اللہ نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا زید پریشان نہ ہو، میں تیرا نام قرآن میں ذکر کر دیتا ہوں، قیامت تک محرابوں میں پڑھا جاتا رہے گا تو تیرا نام بھی لیتے رہیں گے لوگ۔ فلما قضا زید، صرف انہی کا نام قرآن میں آیا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو کچھ پہلے کر چکے ہو نا خطا، اس پر تو کوئی گناہ نہیں،
آئندہ یہ کام نہیں کرنا ہے۔